آج ہم بات کریں گے ترکی میں 9 مختلف قسم کے ٹورسٹ اسکیم کون سے ہیں جن سے ہر نئے آنے والے ٹورسٹ کو بچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں کون کون سے ٹورسٹ اسکیم ہیں جن سے ہر نئے آنے والے ٹورسٹ کو بچنا چاہیے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو جہاں پر آپ نئے ہوتے ہیں یا آپ وہاں پر ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں تو وہاں کی مدنیت اور وہاں کے کلچر کے حوالے سے یا وہاں پر جو بھی اچھے یا برے معاملات ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے استنبول میں بھی تقریباً 9 اس قسم کے اسکیم ہیں جو ہر نئے آنے والے بندے کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اس میں سے ہم آپ کی اویئرنیس کے لیے یہ سارے اسکیم آپ کے سامنے اوپن کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ذمہ اٹھایا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیں تاکہ آپ کے لیے یوزفل ہو۔ بہت سے لوگ اپنا نقصان کروا لیتے ہیں، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اگر پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ان اسکیم سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا، اور آپ آپ کی زندگی میں کون سا اسکیم ہوا یا جس سے آپ کو واسطہ پڑا وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے اور اس کے حوالے سے بھی مزید جو ہے لوگوں کو انفارمیشن دی جائے گی، کیونکہ ہمارا ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلا اسکیم جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بار اسکیم۔ بار اسکیم کس طرح سے ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سولو میل ٹریولر جو ہوتا ہے، جو اکیلا بندہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، جب وہ شہر میں جا رہا ہے، کہیں پر راستے میں اسٹریٹ پہ جا رہا ہے یا سڑک پہ جا رہا ہے، تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو مونیٹر کرتے ہیں۔ یہ موسٹلی 2 عورتوں یا 3 عورتوں کا گروپ ہوتا ہے، اور سم ٹائم ایک مرد یا 2 عورتوں کا گروپ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ جان بوجھ کر آپ سے ٹکرا جاتی ہے، کوئی عورت ایسے راستہ کراس کرتے ہوئے آپ سے ٹکرا جاتی ہے، اور جب ٹکراتی ہے تو اس کے بعد ایکسکیوز کرتے ہوئے وہ بتاتی ہے کہ میں بھی فارنر ہوں، میں بھی کچھ عرصے سے یہاں پر ایز اے ٹورسٹ رہ رہی ہوں، یا میں یہاں پہ کام کرتی ہوں۔ تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بات کو اوپن کرتی ہے، اور اس طرح سے باتوں باتوں میں وہ گروپ جو ہے آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور دوست بنا کر آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان بنے، آئیں، بیٹھتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں یا پیتے پلاتے ہیں، آپ کو کسی بار میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی ایسی جگہ پر لے جائیں گے۔ آپ ان کی دعوت قبول کریں، کیونکہ وہ اتنے اچھے رویے سے آپ سے پیش آتے ہیں اور اتنا اچھا آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور پھر وہ موسٹلی عورتیں ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ چلے کوئی بات نہیں، اگر یہ اس طرح سے انسسٹ کر رہے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ویسے بھی تو یہ مجھے ویلکم کر رہے ہیں، مہمان بنا رہے ہیں، تو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اب بندہ ان کی دعوت قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ موسٹلی وہ کسی بھی ریسٹورانٹ میں یا کسی بار میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سارے ڈرنکس وغیرہ آفر کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ڈرنکس آرڈر کیے اور وہ مختلف ان کے جو بلز آتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بل اتنا زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 1500 یورو یا 1200 یورو یا سم ٹائم $1700 کا بل بن کے آ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بل پیش کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ جو اٹھ کے چلا جاتا ہے کسی بہانے سے، ایک بندہ یا 2 بندے، تو آپ کے آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بل آتا ہے آپ کے، تو آپ کی ٹیبل پہ سم ٹائم تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی بہانے سے وہ موو کر گئے ہوتے ہیں آگے پیچھے، یا اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو بل آپ کو لا کے جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو آپ بل کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بل اتنا زیادہ۔ اب آپ ابھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بل اتنا زیادہ، اور آپ یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنی مہنگی کیسے ہو سکتی چیزیں۔ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ 2 3 اچھے بڑے سے باڈی بلڈر جو ہے نا آگے دونوں سائڈوں پہ آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 سے 3، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بل آپ نے پے کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ نے بل پے نہیں کیا تو وہ آپ کی ڈیفینیٹلی پٹائی کریں گے یا ہڈیاں توڑیں گے۔ تو اس طرح سے وہ فورسفلی جتنے پیسے کیش آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ سے لے لیتے ہیں، اور جب کیش نہ ہو تو آپ کو کسی اے ٹی ایم مشین پر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے پیسے نکلوا کے دیں۔
اب آپ جو ہے اس سارے اسکیم میں پھنس چکے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے جو ہے وہ عزت بچانے کے لیے یا اپنی جو ہے صحت بچانے کے لیے آپ وہ پیمنٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک حادثہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مثلا موسٹلی جو ہم نے کھایا ہے یا آرڈر کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ $50 کا ہوگا، $20 کا ہوگا، لیکن وہ آپ کو بل دینا پڑ رہا ہوتا ہے $1000، $1200، اور ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر جو ہے نا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ موسٹلی جو عزت دار لوگ ہیں یا جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پے کر دیتا ہوں، اور وہ اس سے زندگی کا ایک برا حادثہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بہت سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو ایسی صورتحال میں اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پیمنٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے میں پولیس کو کال کروں گا اور میں جو ہے اتھارٹیز کو بلاؤں گا، اور وہ سارا سسٹم آگے۔ تو جو تو بندہ ٹریولر ہے ریگولر، وہ تو ایسی سچویشن کو ہینڈل کر لیتا ہے، اور وہ آگے کانفلکٹ میں لے جا کے کہتا ہے کہ آپ کے مینیجر سے ملوں گا، اور پھر اس کے علاوہ آپ پولیس کا بات کرتے ہیں کہ میں جو انفورسمنٹ اتھارٹیز کو بلاؤں گا، اور یہ سارا وہ 10-15 منٹ تک تو وہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو الجھائے رکھتے ہیں، اور آپ کو سائیکالوجیکلی پریشر میں لا کر کسی نہ کسی طرح سے آپ سے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس اسکیم کو سمجھیں، اور کسی انجان بندی سے دعوت قبول نہ کریں، عورت سے دعوت قبول نہ کریں، اور کسی کے ساتھ بھی آپ کلب یا بار میں جا کر بیٹھ کر کوئی بھی کسی قسم کا مطلب جو ڈرنکس وغیرہ ہے وہ نہ پئیں۔ تو یہ پہلا اسکیم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا اسکیم کیا ہے کہ موسٹلی جو ہوتا ہے یہ فیک کوئن اور اس طرح سے آرٹ ورک جو ہے، یہ آرٹ فیکٹ جو ہوتے ہیں، آرٹی فیکٹس وغیرہ اور کوئن وغیرہ، یہ مختلف جو پرانے مطلب جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کے باہر جو لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت پرانے کوئن، اور بہت سے لوگ جو امریکہ، UK اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو پرانے کوئن سمجھ کر ان کی زیادہ ویلیو دے کر وہ ان سے خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سارا ایک یہ وہیں پہ بنائے جاتے ہیں، ان کی جو ہے کرافٹنگ کی جاتی ہے، اور یہ کوئی زیادہ پرانے نہیں ہوتے، بس آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے یہ سارا کھیل اور سکیم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے کوئن خریدے اور آرٹ فیکٹس خریدے اسی طرح سے، اور وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے جو ہے نا ان کو پکڑا آگے ایئرپورٹ اتھارٹیز نے، اور بعد میں پھر جب ثابت ہوا کہ یہ تو پرانے نہیں تھے، نئے تھے، تو بعد میں ریلیز کر دیا گیا۔ لیکن ایسے واقعات ہوئے، اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا جو بڑا سکیم ہے یہ فری شو پالشنگ کا سکیم ہے، کہ آپ جب جا رہے ہیں راستے میں آپ کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ شو پالش کروا لیں، فری میں ہے، مفت میں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، جب فری میں ہے تو مجھے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آپ جیسے ہی وہ پالش کروانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ آفر دے رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح کی ایک اچھی سی آفر دی جاتی ہے۔ اب وہ ابھی آفر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جب شو پالش ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر میں وہ کہتا ہے پیسے دیں۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ فری میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پیسے دیں، اسی دوران باقی لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور آپ سے جو ہے پریشرائز کر کے زیادہ پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ مثلا موسٹلی جو اس کے ایک یا دو ساتھی ہوتے ہیں، آپ کو کیونکہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے اور آپ ایسی جگہ پہ نئے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑی سی پیمنٹ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس طرح کا بھی سکیم آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لسٹ میں ہے چوتھا سکیم ہے کہ جو رگز ہیں اور قالین ہیں یہ فیک، یعنی کہ چائنیز قالین اور رگز یا کارپیٹس جو ہوتے ہیں ان کو وہ ہینڈ میڈ اور بہت مہنگا اور بڑا جو ہے نا ایک سوفسٹیکیٹڈ سا شو کر کے $1000، $1500، $800 کا اس طرح سے آپ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ جو ہے $100-150 کا چائنیز رگ ہوتا ہے یا قالین ہوتا ہے، کارپیٹ ہوتا ہے، اور یہ سکیم جو ہے یہ بھی ٹرکی میں بہت زیادہ عام ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے موسٹلی جو بہت ہی کیئرفل جس میں رہنے کی ضرورت ہے، یہ کومن کرنسی ایکسچینج کے حوالے سے کہ آپ کہیں سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں، کسی مارکیٹ سے، بازار سے یا کسی بھی جگہ سے، تو آپ اگر کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں یا اپنے ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں، تو سپوز کریں آپ نے 2000 ٹرکش لیرہ کی وہ چیز خریدی ہے، تو جب آپ نے پیمنٹ کارڈ سے کی تو وہ 2000 ٹرکش لیرہ کی بجائے وہاں پر 2000 یورو یا 2000 USD لکھ دیتے ہیں۔
اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اسی چیز کو وہ 2000 ہی دیکھتے ہیں اور آگے جو ہے یو ایس ڈی یا جو ہے وہ یورو کو نہیں دیکھتے. تو اس طرح سے موسٹلی جو ہے نا وہ آپ سے 2000 ٹرکش لیرہ کی بجائے $2000 یا یورو کی رقم جو ہے وہ نکلوا لیتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں یہ کافی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس طرح کا مسئلہ، اور اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ جب بھی ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ محتاط ہو کر کریں اور ہر چیز کو بہت زیادہ کیئرفلی کریں. بیٹر تو یہ ہے کہ آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لیں ٹرکش لیراز، اور انہی جو پیسوں کو آپ آگے دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سے پیسے اور آپ کہاں پہ کتنے دے رہے ہیں. یہ سب سے بہتر راستہ ہے. لیکن اگر کہیں پر آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے کارڈ تو کوشش کریں کہ جو رقم پے کی جا رہی ہے وہ ٹرکش لیرہ میں ہی لی جا رہی ہے یا یو ایس ڈی میں چارج کی جا رہی ہے یا یوروز میں چارج کی جا رہی ہے. اس سے بھی بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. چھٹا جو ہے یہ اسکیم آ جاتا ہے کہ آپ کسی بھی جو بیڈ ریپیوٹیڈ کہیں ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ ریسٹورنٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کو جب آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو بل زیادہ دے دیتا ہے، اور آپ سم ٹائم جو ہے کیونکہ آپ وہاں پر لینگویج بیریئر ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، وہ بل کے اندر ایک یا دو ڈشیں مہنگی والی ڈال کر آپ کو بل بنا کے دے دیتا ہے. سپوز کر لیں کہ آپ کا بل بنا 200 ٹرکش لیرہ یا 150 ٹرکش لیرہ یا 100 ٹرکش لیرہ. تو انہوں نے یہ سپوز کرنے کی بات کریں اتنا مہنگا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ فیملی میں ہیں 2 یا 3 یا 4 بندے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ایک یا دو ڈشز جو ہوتی ہیں مہنگی والی آپ کے مینیو میں ڈال کر وہ دے دیتے ہیں آپ کو. اب بل آپ کو انہوں نے بنا کے دے دیا اس آرڈر میں، تو آپ جو ہے وہ جب دوستوں کے ساتھ ہوں فرینڈس کے ساتھ ہوں تو شرمندگی کے تحت ہی آپ بل کو سارے کو نہیں پڑھتے ہیں کہ دوست کیا کہے گا کہ یار مطلب یہ دیکھ دیکھ کے کہ یہ تو رائتا میں نے لیا، یہ سلاد لی ہے، یا یہ میں نے یہ تو وہ نہیں اچھا نہیں لگتا. تو اس طرح سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ادب میں یا ایک رسپیکٹ میں بل کو گو تھرو نہیں کرتے. اور یہ لوگ جو ٹرکش لوگ ہیں، کچھ ٹرکش لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سے جو ایسے ہیں جو کرمنل مائنڈڈ ہیں یا جن کی بیڈ ریپوٹیشن ہے، وہ دیکھیں دنیا میں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پر ہیں، اور کوئی بھی ایسا جنگل نہیں ہے جہاں پر شیر نہ ہو اور جہاں پر لومڑیاں بھی نہ ہوں. یعنی کہ جنگل ہے تو اس میں ہر طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، درندے بھی پائے جاتے ہیں اور دوسرے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو شکار کرنے والے اور شکار ہونے والے ہیں. تو اسی طرح سے آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ بھی انسانوں کا ایک جنگل ہی ہے جہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. تو آپ نے اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے کہ احتیاطی طور پر آپ پردیس میں ہیں، اپنا مینیو جو آپ نے آرڈر کیا ہے جو آپ کو بل آیا اس کو گو تھرو کر لیں کہ آپ نے یہ چیزیں آرڈر کی ہیں، کیا جو آرڈر کیا ہے آپ نے جو کھایا ہے اسی کا بل ہے. کیونکہ ایک یا دو سم ٹائم آئٹمز زیادہ ایڈ کر کے مہنگی والی آپ کو بل دے دیا جاتا ہے اور آپ وہ پے کر دیتے ہیں، یا تو کارڈ سے پے کر دیتے ہیں یا کیش میں. یہ بھی ایک سکیم ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں وہ سم ٹائم کیا کرتے ہیں میٹر آن نہیں کرتے، آپ کو کہتے ہیں میرا میٹر خراب ہے ٹیکسی کا یا میرے پاس چینج نہیں ہے. یہ بہت بڑا ان کا ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیکسی سے اتر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 20 ٹرکش لیرہ آپ کا بنا ہے، آپ نے نکال کے ان کو دیا 50 دیا تو وہ کہیں گے میرے پاس چینج نہیں ہے، یا جو بھی 15 بنتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ میرے پاس چینج نہیں ہے. اس طرح سے وہ آپ سے اوور چارجنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے آپ چھوٹی جو اماؤنٹ ہے اس کے بھی نوٹ اپنے پاس رکھیں. دوسرا کوشش کریں کہ میٹر والی ٹیکسی میں آپ ٹریول کریں تو اس سے آپ بچ سکیں گے. تو یہ موسٹلی یہ اسکیم بھی ہوتا ہے. جو ہمارے پاس 8واں سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہنی ٹریپ ہوتا ہے. ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو آن لائن فیس بک پہ یا کسی بھی ڈیٹنگ سائٹ پہ یا کسی بھی سوشل سائٹ پہ انسٹاگرام پہ کہیں پر بھی آپ کہہ لیں، آپ کو کوئی لڑکی ملتی ہے، وہ آپ کی دوست بنتی ہے اور پہلی 1 یا 2 ملاقاتوں میں ہی وہ آپ کے ساتھ بہت فری ہو جاتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں، اور آپ کو اپنی اچھی اچھی سی تصویریں بھیجتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ قسم کی تصویریں بھی بھیجتی ہے. تو آپ بھی جو ہے اس کی بیوٹی کے، اس کی فگر کے یا اس کے جو ہے ایک اچھے اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے رویے میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے انداز میں ایک پازیٹیو چینج آ گیا، اس کے لیے آپ فیلنگ جو ہے اس کے لیے رکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے پاس بلا لو. اب آپ کہتے ہو کہ اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی خادمہ بن کے رہوں گی. آپ اگر کہتے ہیں میں شادی شدہ ہوں تو وہ کہتی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے دوسری بیوی بنا لینا. بن شادی نہیں کرو گی تو ہم دوست کی طرح سے رہ لیں گے، میں خود وہاں پہ جاب کر لوں گی، کوئی کام کر لوں گی، تو آپ بس مجھے جو ہے مجھے آپ چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. آپ کہتے ہیں اس سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، ہم دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں، شادی میں نہیں کروں. وہ کہتی ہے اس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ. تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں بنا ہوا، ابھی میں نے پاسپورٹ بنانا ہے. تو میں نے تو کیونکہ آج تک ٹریول نہیں کیا، تو آپ مجھے کچھ پیمنٹ بھیج دو، میں آؤں گی وہاں پہ کام کر کے میں آپ کو پیسے دے دوں گی. آپ مجھے ادھار دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پاسپورٹ کے لیے آپ سے پیسے مانگتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم یہ کہتی ہے کہ آپ پاسپورٹ ہے میرے پاس، آپ مجھے ٹکٹ کے پیسے بھیج دیں، ٹھیک ہے تو میں ٹکٹ لے کے آ جاتی ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ ٹکٹ میں خرید دیتا ہوں. کہتی نہیں، میں یہاں سے ٹکٹ لوں گی، یہاں پر جو ہے وہ مناسب مل جائے گی، یا جس طرح سے بھی وہ آپ سے یا تو پاسپورٹ کی مد میں یا ٹکٹ کی مد میں پیسے لے گی. ٹھیک ہے. اگر کچھ ایسا نہیں کرتی تو دوسری ایسا کرتی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ رہ رہی ہیں، انہوں نے گھر کا بل پے نہیں کیا، کرایہ نہیں پے کیا، اور اگر انہوں نے اس مہینے کرایہ نہ دیا تو ان کو جو مالک مکان ہے گھر سے نکال دے گا. تو اب جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ اگر میں نے 2 دن کے اندر اندر کرایہ نہیں دیا گھر کا تو مالک مکان مجھے نکال دے گا. یا تو یہ ان کا بہانہ ہوگا، یا پھر یہ بہانہ ہوتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے، اس کے والد بہت شدید بیمار ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے. وہ صرف آپ سے ادھار مانگ رہی ہے، آپ $300 یا $500 اسے دے دیں، وہ آپ کو جو ہے نا بہت جلدی واپس لوٹا دے گی. وہ اس کو ادھار مانگ رہے. تو آپ کو پہلے ہنی ٹریپ میں لانے کے بعد، آپ کی فیلنگز جگانے کے بعد، آپ کے جذبات کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو کہہ لیں کہ ایک موٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں کہ اب آپ اگر کیش بھیجو گے آگے تو آپ کا یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ مینٹین رہ سکے گا. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ فارنر ہے، اچھی لڑکی ہے، اتنی دیر سے میں بات کر رہا ہوں، 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے، یہ ساری ان کی ٹائم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے اوپر، وہ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ آپ ہی کے ساتھ نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ٹائم انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے ملٹیپل لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے افیئر چلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ملٹیپل جگہوں سے ان کو جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور ان کو پیسے آتے ہیں. تو جیسے ہی آپ پیسے بھیجیں گے اس کو $200 یا $300 یا 500، تو اس کے اگلے ہی لمحے جیسے وہ پیسے ریسیو کر لے گی، اگلے ہی لمحے وہ آپ کو بلاک کر دے گی، اور اس کے بعد وہ آپ کی زندگی کا ایک برا حادثہ بن کے رہ جائے گا، اور آپ شرمندہ ہوتے ہوئے کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ آپ کے دوست کیا کہیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آپ اتنے بیوقوف تھے، آپ نے پیسے بھیج دیے. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے جس کو ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو نواں ہم نے اسکیم ڈسکس کرنا ہے، یہ ریئل اسٹیٹ اسکیم ہے جو ٹرکی کے اندر ہوتا ہے. آپ لوگوں کو سستی پراپرٹی جو ہے، بہت سی ویب سائٹس بھی ہیں، صاحباً دن پہ بھی یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گھر کی قیمت، ریئلسٹک قیمت جو ہوتی ہے، ایک ایکچوئل مارکیٹ پرائس جو ہوتی ہے اس سے بھی کم قیمت میں آپ کو ایک گھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ گھر ہے، سپوز کریں ایکچوئل مارکیٹ میں اس کی 2 لاکھ ٹرکش لیرہ ویلیو ہے، آپ کو کہا جائے گا یہ 1.5 لاکھ میں یا 1,30,000 میں یہ اس وقت سیل ہو رہا ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ باہر جا رہا ہے، یورپ یا جرمنی جا رہا ہے، اور اس کو مجبوری ہے اور وہ سیل کرنا چاہ رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے. تو آپ کو وہ ڈیل جو ہے، آپ ادھر ادھر تصویریں دکھاتے ہو، ساری ڈیٹیل بتاتے ہو اپنے دوستوں کو، جس کو بھی، وہ کہتا ہے یہ تو بہت اچھی ڈیل ہے، اگر تمہیں مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے. تو آپ اس کو اوکے کرتے ہو، آپ جاتے ہو ریئل اسٹیٹ یا جو بھی بندہ اس کو آپ کو آفر کر رہا ہے. تو موسٹلی یہ جو آفرز ہوتی ہیں یہ ٹیکسی ڈرائیور کرتے ہیں، یا ریسٹورنٹ آنرز کرتے ہیں، یا جو ویٹرز ہوتے ہیں، یا جو گلی میں محلے میں کوئی بھائی یا دوست مل گیا وہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے صرف بیانے کی رقم جو ہے نا، جو آپ نے ایڈوانس دینا ہے، مطلب 10,000 ٹرکش لیرہ یا 20,000 ٹرکش لیرہ، وہ اتنی ہی اماؤنٹ آپ سے لیں گے، تو وہ بیانے کی رقم لے کر آپ سے غائب ہو جائیں گے. اس کے بعد اپنا نمبر بند کر لیں گے اور آپ سے ملیں گے نہیں.
تو موسٹلی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا فراڈ ہوتا ہے، اسکیم ہوتا ہے کہ ان کو سستی ڈیل بتا کر ان سے بیانہ لے لیا جاتا ہے. جب ان سے بیانہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو کمپنی ہے، یا موسٹ کمپنی تو ہوتی نہیں ہے، انڈیویجول لوگ ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ جس پر آپ اعتماد کر لیتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے، ویٹر ہے، ریسٹورنٹ کا کوئی بندہ ہوتا ہے، یا راستے میں آپ کا کوئی ملا، یا ادھر سے ہی کوئی واقف بن گیا آپ کا، 2-3 دن ملا اور آپ کو اچھی ڈیلیں دیں، تو اس طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ اسکیم کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے. 9 اسکیم ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اور کچھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا سکیں. اب ان 9 اسکیم کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں. آپ ٹرکی میں آنے سے پہلے ایک رف اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں رکھ لیں کہ ٹرکی میں جب آپ آتے ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن بندے کو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے. پتہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک پردیس میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہوتا ہے، آپ اپنا کیش بھی اپنی ضرورت کے حساب سے لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر ڈاکومنٹ لاس ہو جائے یا کیش کا لاس ہو جائے تو پردیس میں آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا، اس طرح سے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، اور آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. ایک چھوٹی سی غلطی سے انسان بہت بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. اگر کسی بندے نے ٹرکی میں آلریڈی ٹریول کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اسکیم ہوا ہے تو وہ نیچے ضرور کمنٹ میں لکھیے گا. سب سے پہلے ہم نے کہا کہ سولو ٹریولر کا جو اسکیم ہے، لڑکیاں ٹکرا جاتی ہیں، آپ کو بار میں لے جاتی ہیں، بار میں بل زیادہ آپ کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ نمبر 1 اسکیم تھا. دوسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فیک کوئن جو ہے وہ، اور فیک اس طرح سے آرٹ کرافٹ کا جو ورک ہے وہ. تیسرا فری شو پالش کا اسکیم تھا کہ یہ آپ کو فری شو پالش آفر کر کے وہ کہا جاتا ہے. چوتھا جو ہے ٹرکش رگز اور کارپیٹ وغیرہ جو ہے ہینڈ میڈ کہہ کے آپ کو مشین کارپیٹ سیل کر دیے جاتے ہیں. پانچواں اسی طرح سے آپ کا موسٹلی ٹرکش لیرا میں آپ کو بل بتا کر آپ سے چارج آپ کے کارڈ سے یو ایس ڈی یا یورو کر لیے جاتے ہیں. تو وہ آپ جب بھی کارڈ یوز کریں ٹرکی میں کہیں پر بھی تو بہت زیادہ احتیاط کریں. چھٹا جو ہے یہ ریسٹورنٹ میں بل دیتے ہوئے آپ کو 1 یا 2 آئٹم ایکسٹرا ڈال دی جاتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں اور آپ کا بل زیادہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو بھی احتیاط کریں. ساتواں ٹیکسی ڈرائیور جو ہے آپ کے ساتھ میٹر نہ ہونے کا یا چینج نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ سے زیادہ چارج کرتے ہیں. آٹھواں بہت اچھا ہنی ٹریپ، آپ کے ساتھ رومانس کر کے لڑکی آپ کو اپنی باتوں میں پھنسا کر آپ سے کسی نہ کسی طرح سے یا تو گھر کا کرایہ دینا ہے، یا والدہ بیمار ہے، یا پاسپورٹ بنوانا ہے، یا ٹکٹ لے کر آپ ہی کے پاس آنا ہے، آپ اسے $200 سے $500 بھیج دیں تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو. لیکن وہ آتے ہی آپ کو جاب کر کے آپ کو واپس کر دے گی. تو یہ اس کے وعدے ہوتے ہیں. یہ 8واں. 9واں جو تھا یہ ریئل اسٹیٹ کا کہ سستی ڈیلیں آپ کو بتا کر، ایسی ڈیل کے مارکیٹ سے 20 سے 30% سستی آپ کو مل رہی ہے، نان ریئلسٹک ہوتی ہیں. تو ایسا آپ کو ایک سمپل سی بات ذہن میں رکھ لیں، جب آپ کو کوئی ایسی آفر کرتا ہے بندہ جو آپ کو لگے کہ آپ کے دل کو بہت اچھی لگتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ گولڈن آفر ہے، تو اس وقت ایک لمحے کے لیے رک کے یہ پوچھئے گا کہ یہ گولڈن آفر مجھے دے کیوں رہا ہے، یہ گولڈن آفر مجھے ہی کیوں دے رہا ہے، میں اس کا کیا لگتا ہوں، میں اس کا کوئی بچپن کا دوست ہوں، یا اس کا میں بھائی ہوں، یا میں کیا اس کا کوئی بزنس پارٹنر ہوں، یا میں کیا مجھے اتنی گولڈن آفر یہ دے رہا ہے تو اسے مجھ سے کیا فائدہ ہے. مطلب ٹھیک ہے میرا تو فائدہ ہو گیا، لیکن یہ میرا فائدہ کر کیوں رہا ہے. اپنے آپ سے یہ پوچھ لیجئے گا. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ فائدہ اس لیے کر رہا ہے، آپ کو اس بات کا جواب اگر مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ زندگی میں کوئی بھی آپ کو جب گولڈن آفر کرتا ہے تو اس بات کو آپ ضرور پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ ہی کیوں. کوئی لڑکی آپ کو آفر کر دیتی ہے، کوئی دوست آفر کر دیتا ہے، کوئی رشتہ دار کر دیتا ہے، کوئی انجان بندہ کر دیتا ہے، تو اس بندے کی آفر بڑے ٹھنڈے دل اور دماغ سے سنیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں یہ آفر کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی اچھی آفر کر کے آپ کے اندر جو لالچ ہے اس کو جو ہے وہ اس لالچ کو جو سویا ہوا ہے اس کو جگایا جا رہا ہوتا ہے،
اور جب لالچ عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی، اور اسی لمحے جو لوٹنے والا وہ آپ کو لوٹ کے جا چکا ہوتا ہے، جب آپ کی عقل پر آپ کا لالچ غالب آ چکا ہوتا ہے۔ وہ لالچ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، پیسے کا ہو سکتا ہے، یا اپوزٹ جو ہے وہ جو بھی اٹریکشن ہے، کسی عورت کی اٹریکشن ہے، اس کی پیار محبت یا رومانس کا لالچ ہو سکتا ہے، یا زندگی میں اور بھی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، یہ گھر خریدنا، سستی کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے، سستا موبائل مل رہا ہے، سستا لیپ ٹاپ مل رہا ہے، سستا گھر مل رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اصل قیمت سے بہت سستی مل رہی ہے آپ کو، تو یہ جو لالچ ہے آپ کے اندر کہ یار یہ گولڈن چانس ہے اور یہ بس اسی وقت ہی مل سکتا ہے، اگر یہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد نہیں ملے گا، یہ جو چیز ہے یہ بیٹھ کے آپ نے ضرور سوچنا ہے، اس کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ آپ یہ سمجھیں ٹھیک ہے یار میں لینا ہی نہیں، یہ اتنی گولڈن آفر ہے نا تو مجھے نہیں لینا، آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی قسمت میں ہے تو مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو رہنے دو یار، مجھے نہیں لینا۔ بلکہ جو اتنی زیادہ بڑھا چڑھا کے اور اتنی گولڈن آفر آپ کو دے رہا ہو نا، اسے صاف ہی جواب دیں، نہیں یار مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں لینی ہی نہیں، مجھے چاہیے ہی نہیں، میں نے کیا کرنی ہے، جس کو مرضی دے دو تم۔ جب آپ اس کو یہ اس طرح سے جواب دو گے تو اس کا منہ لٹک جائے گا، جب اس کا منہ لٹک جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو آپ کو لوٹنا چاہ رہا تھا، وہ تو آپ کو بیوقوف بنانا چاہ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے دل اور دماغ دونوں کو ہوش و حواس میں رکھیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، جلد بازی میں جذبات کے تحت لالچ میں آ کے کوئی بھی فیصلہ نہ کیا کریں۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اتنی زیادہ باتیں سنی، اپنا ٹائم دینے کا۔ کمنٹ ضرور لکھا کریں، ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں جو بھی ٹاپک لے کے آتا ہوں آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمارے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ اس بارے میں شیئر کی جائے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔